صلوات پڑھیے گا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے باواز بلند صلوات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین لعنت وجنۃ للمؤمنین ونار للمعاندین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، موالیان حیدر قرار، بزرگان ملت اسلامیہ، عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے نبیوں کے نبی، سلطان الانبیاء، وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق نبی، جس کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہہ رہا ہے، وہ وحی سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ حسین بادشاہ کے بارے میں نبیوں کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حضور، بندے کو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، آخرت میں نتائج کی جو ہے وہ نجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ دے دی، کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یعنی کہ زندگی میں اگر ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے قدموں میں، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین کے قدموں میں۔ حیدری، دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے، زندگی میں ہدایت چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں زندگی میں ہدایت کی ضرورت ہے تو بھی حسین کے قدموں میں آ جاؤ، ہدایت مل جائے گی۔ اگر آخرت میں، توجہ ہے نا، آخرت میں نجات چاہیے تو بھی حسین کے قدموں میں آ جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی۔ آج سے کافی عرصہ پہلے 1955 کی بات ہے، لاہور میں حسین ڈے منایا جا رہا تھا، گورنمنٹ کی سرپرستی میں منایا جا رہا تھا۔ توجہ کیجیے گا، گورنمنٹ کی سرپرستی میں سیاسی پلیٹ فارم پہ حسین ڈے، حسین کا دن منایا جا رہا تھا، سارے مقرر تقریر کر رہے تھے۔ علامہ کوثر اہل سنت کے علامہ تھے، وہ بھی مدعو تھے، اہل تشیع سے حافظ کفایہ صاحب بھی موجود تھے، مولانا کوثر نیازی صاحب
پہلے خطاب کرنے کے لیے آئے، ان کے بعد حافظ کفایہ صاحب کی باری تھی۔ مولانا کوثر نیازی صاحب نے حسین ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اور اسلام کو، توجہ کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے، انہوں نے کہا دنیا اور اسلام کو ممنون رہنا چاہیے علی ابن ابی طالب کا، توجہ، دنیا اور اسلام کو ممنون ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہا کس کا؟ علی ابن ابی طالب کا، کہ جس نے اسلام اور دنیا کو، اسلام اور انسانیت کو حسین جیسا ہیرا دیا۔ حیدری، جس نے اسلام اور انسانیت کو حسین جیسا ہیرا دیا۔ اب ان کے بعد حافظ کفایہ صاحب کی باری آئی۔ حافظ کفایہ صاحب ممبر پہ آتے ہی کہنے لگے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بندے ایسے ہی چپ تھے جیسے آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حافظ صاحب کہتے جا رہے تھے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب بندہ حیران ہے کہ حافظ صاحب آگے کچھ کہہ ہی نہیں رہے، یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر علامہ صاحب حافظ کفایہ صاحب نے جملہ بدلا، کہا کہ ابھی کوثر نیازی صاحب نے جملہ ہی اتنا پیارا کہا تھا کہ مجھے داد دینی پڑی۔ میں نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ، ماشاءاللہ، کہ اسلام اور انسانیت کو ممنون رہنا چاہیے علی ابن ابی طالب کا، کہ جس نے حسین جیسا ہیرا اسلام اور انسانیت کو دیا۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ اسلام اور انسانیت کو ممنون ہونا چاہیے ابو طالب کا، کہ جس نے علی جیسا ہیرا اسلام۔ حیدری، اگر ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ، اگر نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے سے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا جب سارے بیعت کر چکے تھے، تو جو ہے نا، جب سارے ہی بیعت کر چکے تھے تو استغفر اللہ حسین بھی بیعت کر لیتے، نہ اتنا بڑا سانحہ ہوتا۔ نجات چاہیے تو بھی حسین کے قدموں میں، ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے قدموں میں۔ معترض نے اعتراض کر دیا حضور نہ اتنا بڑا سانحہ ہوتا کربلا والا، جب سارے بیعت کر چکے تھے تو حسین بھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حسین بھی وقت کے فیصلے کے مطابق ایک وقت کو ٹالنے کے لیے بیعت کر لیتے۔ میں نے کہتا ہوں جو وقت کے رخ پہ بیٹھ جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو وقت کو اپنے پیچھے چلا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ حسین وہ نام نہیں جو وقت کے دھارے میں بیٹھ جائے، جو بہتے ہوئے دھارے میں بہہ جائے۔ حسین وہ شخصیت ہے جس نے تاریخ رقم نہیں کی، تاریخ کا رخ بدل دیا اور دنیا کو بتایا۔ توجہ کیجئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر سے مخاطب ہو کے کہا تھا عمار یاسر یاد رکھو جب ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہو اور اکیلے علی دوسرے راستے پہ چل رہے ہوں تو تم علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، علی کے پیچھے چلنا، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کیونکہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ تم ساری دنیا ایک طرف، تم حسین کے پیچھے، علی کے پیچھے چلنا۔ اور یہی حسین بادشاہ کہہ کے چلے تھے کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب میرے بابا نے ان کی بیعت نہیں کی تھی تو میں ان کی کیسے بیعت کروں؟ اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب سب بیعت کر رہے تھے تو حسین بادشاہ بھی بیعت کر لیتے، نہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوتا۔ تو حضور یاد رکھیے گا، یہی سوال جب اہل سنت کے علامہ مودودی صاحب سے
ابو العلا سید مودودی جماعت اسلامی پاکستان کے پہلے امیر، جماعت اسلامی کے بانی، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، ان سے جب سوال کیا گیا مودودی صاحب جب سارے بیعت کر گئے تھے، توجہ ہے نا، جب سارے بیعت کر گئے تھے تو حسین بادشاہ بھی بیعت کر لیتے، حسین نے کیوں نہ بیعت کی؟ علامہ مودودی اہل سنت کے تھے، لیکن انہوں نے جواب دیا، اس کو میں سلام کرتا ہوں، علامہ مودودی صاحب نے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، توجہ، علامہ مودودی نے کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے، تم کیا سوال کرتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ وہ کہتا میں کہتا ہوں تمہارا سوال ہی غلط ہے، سوال یوں بنتا ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر باقیوں نے بیعت کیوں کر لی؟ کہ جب حسین بادشاہ نے بیعت نہیں کی تھی تب باقیوں نے کیوں بیعت کر لی؟ کیوں؟ ہدایت کا چراغ ہے حسین ابن علی، سب کو سوچنا چاہیے تھا جب محمد کا بیٹا، وقت کا محمد، اولنا محمد وآخرنا محمد ووسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد۔ اب دنیا حیران ہو کے کہتی کہ آپ نے کہاں سے، جب نبوت ختم ہوگی تم کیسے کہتے پہلا بھی محمد دوسرا بھی؟ حضور نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، محمدیت ختم نہیں ہوئی، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے فرمایا کہ میرا پہلا بھی رسول آخری بھی رسول، نہیں، نبیوں کے نبی کہہ رہے کہ میرا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، یعنی کہ جو کردار میں محمد کا ہے وہی کردار میرے علی کا ہے، وہی حسن کا ہے، وہی حسین کا ہے، توجہ ہے نا، کہ جب کردار ایک ہے تو جب سرکار ختمیہ مرتبت کو لالچ دینے والوں نے لالچ دیے، توجہ ہے نا، کہ جی اللہ والی بات چھوڑ، دولت لے لے، نبیوں کے نبی نے کہا کس دولت کی بات کرتے ہو، چند ٹکوں کی بات کرتے ہو، مجھے تو اللہ نے کائنات کی چابیاں دے کے بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر جملہ بدلا، کہا اچھا حضور اقتدار چاہیے، اقتدار لے لو۔ نبیوں نے کہا کس مکہ مدینے کی سرداری کی بات کرتے ہو، یہ ہم تجھے سردار بناتے ہیں، تم مکہ اور مدینے کی سرداری کی بات کرتے ہو، مجھے تو اللہ نے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ نے کہا جی حضور جس گھر سے رشتہ چاہیے اس گھر سے رشتہ مل جائے گا، لیکن یہ والی بات چھوڑ۔ نبی نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، وقت آئے گا پھر دیکھیں گے، لیکن جس کی ملکۃ العرب جیسی زوجہ ہو، جب نبی نے تمہارے لالچ کو نہیں مانا تو جب امام حسین علیہ السلام کو بھی آیا تھا نا یہ مدینے میں اشرفیاں بانٹنے، میرے بیٹے کی بیعت کر لو، امام حسین علیہ السلام کو بھی اس نے تینوں لالچ دیے جو نبی کو دیے تھے، آپ بیعت کر لیں، تو امام حسین نے فقط اتنا جملہ کہا تھا، کل تیرے باپ نے میرے نانا کو یہی کہا تھا، آج تو یہی کہہ رہا تھا، کل میرے نانا نے ٹھکرا دیا تھا۔ حیدری پہلا بھی محمد آخری بھی محمد۔ علامہ مودودی نے کہا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں بیعت کر لی؟ یہی جملہ بس اپنے وقت میں پڑھوں گا۔ مولا عباس نے کہا جب، صلوات پڑھیے بہت بلند،
میرے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، بیعت نہیں کی، مکہ آ گئے۔ 7 ذی الحج کو دنیا کہتی احرام توڑے نہیں، مولا حسین نے حج کے احرام کو، صلوات پڑھیے بہت بلند، میرے بہت ہی واجب الاحترام بھائی آ گئے ہیں، اب میں اور زیادہ تیزی سے اپنے سبق کو مکمل کر لوں۔ اس علاقہ کی مایہ ناز شخصیت، بہت اچھے پڑھنے والے خلفاء بھائی۔ 7 ذی الحج کو مولا نے احرام توڑے نہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، تبدیل کرنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد مولا نے مکہ چھوڑنا چاہا، اور مکہ چھوڑتے وقت مولا حسین نے مولا عباس کی طرف دیکھا، کہا عباس یہ مجمع جو ہے کہیں یہ نہ سمجھ لے میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں، انہیں بتا دیجئے میں کون ہوں، کیوں جا رہا ہوں، میں کون ہوں، کیوں جا رہا ہوں، میں کون ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے حسین کی طرف دیکھا، مولا ان سے کہوں، کہاں ان سے کہو، لیکن یہاں پہ نہیں، توجہ یہاں پہ نہیں، مولا کہوں کہے دے، مولا کہنے یوں کعبہ کی طرف اشارہ کیا، یہ کعبہ کی چھت ہے، حیدری، کعبہ کی چھت پہ جائیے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر ان حاجیوں کو بتاؤ میں مکہ کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی کہ مولا حسین نے خطیب بھی دیا، منبر بھی دیا، خطیب بھی دیا، منبر بھی دیا۔ خطیب کا نام مولا عباس تھا، منبر کا نام خانہ کعبہ تھا۔ توجہ، خطیب کا نام مولا عباس تھا۔ اب نہج البلاغہ کے خالق کا بیٹا عباس ہے کعبہ کی چھت پہ، کتنا حسین منظر ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کمزور سے مقام پہ جھکی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ علم لگا ہو، چلتے ہوئے قدم روک کے سر جھک جاتا ہے، اور وہاں کعبہ کی چھت پر علم نہیں، علم والا تھا، حیدری۔ کیسا منظر ہوگا جب کعبہ کی چھت تھی اور کعبہ کی چھت پہ علم نہیں، خود علم والا تھا، اور حاجیوں سے خطاب کرنے کے لیے میرے مولا عباس نے پہلا جملہ کہا۔ توجہ کیجئے گا، اب منظر سامنے ہو، حاجی ہیں، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا عباس ہیں، حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ساتھ منبر پہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب منظر سین میں رہے، کعبہ کی چھت پہ مولا عباس، ساتھ منبر پہ مولا حسین، اور مولا ارد گرد حاجی ہیں، اور مولا عباس نے پہلا جملہ کہا کہ الحمدللہ، اشارہ سمجھنا، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہا، الحمدللہ الذی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس گھر کو عزت دی اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ حیدری، اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے باپ کے، کس کے؟ مولا حسین کے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا عباس علی تیرے بھی بابا ہیں، کہہ دیتے اس کعبہ کو عزت میرے باپ کے قدموں کی وجہ سے دی، آپ نے اشارہ حسین کی طرف کیوں کیا؟ تہذیب قربان کر دوں مولا عباس پہ۔ مولا عباس نے یہی درس دیا ہے، خبردار یاد رکھنا حسین بادشاہ جیسی حجت کے ہوتے ہوئے اپنا تعارف حرام ہوتا ہے۔ کہا اس کے اللہ نے اس گھر کو عزت دی،
کس کے؟ بے قدوم ابیہا، حسین بادشاہ کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ میرے مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے باپ کے سر کی وجہ سے، اس کے باپ کے سینہ کی وجہ سے، اس کے باپ کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ مولا یہ کیوں کہا اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے؟ تو مولا عباس فرمائیں گے دیکھو دنیا چکر لگا رہی ہے خانہ کعبہ کا، اور یہاں پہ ایک قدم کے نشان سنہری جالی میں بند ہے۔ جو حج آئے ہیں حج کر کے وہ تو تائید فرمائیں گے وہاں پہ ایک قدم ہے، قدم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہاں پہ سنت ہے کہ 2 رکعت نماز نافلہ ادا کی جائے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ سنت ادا کرتے ہوئے نوافل پڑھے جائیں۔ قدم یاد تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ مولا عباس دنیا کو بتانا ہی یہی چاہتے تھے کہ تم نفل یاد کر رہے ہو ابراہیم کے قدموں کی وجہ سے، اور ان قدموں کو نہ بھول جانا جو فتح مکہ کے دن رسول کے کندھوں پہ تھے۔ حیدری بے قدوم ابیہا، اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ دوسرا جملہ میرے مولا نے حاجیوں، پہلا جملہ الحمدللہ، پھر حاجیوں سے مخاطبوں کے کہا احرام میں ہے، حج طواف کر رہے ہیں، حرم کے اندر ہیں، اور مولا عباس نے کہا یا ایھا الکفر والفجر، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جو طواف کر رہے ہیں، جو احرام کی حالت میں ہے، جو حرم میں ہے۔ اللہ کے حجت حسین کے سامنے مولا عباس کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو، حاجیوں سے۔ مولا یہ کیا احرام والوں کو، حج کرنے والوں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ تو مولا عباس بتانا ہی یہی چاہتے تھے، حجت خدا کے سامنے یہ کہہ کر بتانا ہی یہی چاہتے تھے۔ اور دنیا والوں جب حسین جا رہا ہے تم حسین کا دامن چھوڑ رہے ہو۔ جو حسین کا دامن چھوڑ دے، چاہے حج کی حالت میں ہو، چاہے احرام پہنا ہوا ہو، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے، وہ کل بھی کافر ہے۔ حیدری چاہے احرام کی حالت میں ہو، جو حسین کو چھوڑ دے، کہ حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، جو حسین کو چھوڑ دے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ کہے کافر و فاجر اتصدون لطریق البیت لامام البرارہ، تمہاری یہ جرت۔ مولا عباس کا خطبہ نہج البلاغہ کے خالق کے بیٹے کا خطبہ کعبہ کی چھت پہ، کہا تمہاری یہ جرت کہ تم امام البرارہ، نیکوں کے امام کا راستہ اس گھر سے روکو۔ تمہاری یہ جرت، اس گھر کا راستہ امام البرارہ، نیکوں کے، نیک امام نہیں کہا، نیکوں کے امام، نیکوں کے امام کا راستہ روکو۔ تو جو نیکوں کا امام، نجات چاہیے حسین کے قدموں میں۔ اب جنت کس کے لیے ہے؟ ان الجنت للبرار المتقین، جنت ہے نیک متقیوں کے لیے، جنت ہے نیک متقیوں کے لیے، اور حسین ہے نیکوں کے امام۔ اب جس کو بھی جنت چاہیے اسے حسین کو امام ماننا پڑے گا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم، اب مصعب بھائی کے لیے چھوڑ دوں گا، خطبے کے چند جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری یہ جرت، اس گھر کا راستہ امام البرارہ کے لیے روکو۔ مولانا نے پھر جملہ کہا، مولانا نے کہا لولا حکمہ الجلیہ، اگر اس جلی کی حکمت نہ ہوتی، وَلَوْلَا الْإِسْرَارُ الْعُلْيَا، اور اگر اعلیٰ ترین، بلند ترین، پوشیدہ ترین اسرار نہ ہوتے، بلند ترین راز نہ ہوتے، تو یہ کعبہ چل کے وہاں چلا جاتا جہاں حسین کے قدم جاتے۔
حیدری۔ اگر حکمت جلی نہ ہوتی، اعلیٰ ترین اسرار نہ ہوتے، تو یہ کعبہ چل کے وہاں چلا جاتا جہاں پہ حسین جاتے، یعنی کہ حسین مکے میں تو کعبہ مکے میں رہتا، حسین کربلا میں تو کعبہ کربلا میں چلا جاتا۔ اب سمجھ آیا کہ نبیوں کے نبی نے کیوں کہا تھا کہ جو حسین کے کربلا کی زواری کرتا ہے اس کو 1 حج کا نہیں، 2 حج کا نہیں، 100 حج کا نہیں، 1000 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ کعبہ تو وہاں رہا تھا لیکن روح کربلا، روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا چلی گئی تھی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، خدای رضی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا آنکھوں حسین، کی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ۔ صرف ایک جملہ مصائب کا، یزید نے جرت تو کی نا حسین سے بیعت کرنے کی، مانگنے کی۔ حسین مدینے میں، یہ شام میں، اس نے جرت تو کی، لیکن آج جس کا دن ہے، کتنی شجاعت کا مالک تھا، حسین سے مدینے میں اس نے بیعت مانگ لی، لیکن مولا سجاد شام کے دربار میں ہے، لیکن اس ملعون کی جرت نہیں ہوئی کہ مولا سجاد سے بیعت کا تقاضا کرے۔ بس ایک پیغام کہ عزادارن کوئی مسلح کے گمنڈ میں عزاداری نہ چھوڑ دے کہ یہ میرے پاس مسلح ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں اور عزاداری کی ویلیو نہیں ہے، عزاداری نہ چھوڑ دے۔ اور کوئی عزادار اپنے ماتم، اپنی عزاداری کے گھمنڈ میں مسلح نہ چھوڑے۔ کیوں؟ حسین کے اس بیٹے سے بڑھ کے عزادار کوئی نہیں، اور حسین کے اس بیٹے سے بڑھ کے عبادت گزار کوئی نہیں، کیوں ایسا عبادت گزار تھا کہ جس کا نام ہی زین العابدین تھا۔ اور عزاداری اتنی کہ بازار میں جاتے تو رش دیکھتے تو امام سجاد روتے تھے۔ صاحب میں نے نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ، بازار میں جاتے رش دیکھتے روتے، کسائی جانور ذبح کرتا دیکھتے روتے، کسی بچے پہ نظر پڑتی دیکھ کے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت بس ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے گا۔ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، چوٹھے سے بچے کو اٹھا کر مدینے میں میرے مولا سجاد کے پاس لائی۔ مولا اسے گڑتی آپ دیجئے گا۔ مولا نے اس بچے کو گودی میں اٹھایا، چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پہ لیا۔ عزادار نے ہاتھوں پہ آنا تھا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے اس ماں سے پوچھا، اے مستور بتا اس بچے کو پانی پلا کے لائی ہے؟ عزادار نے حسین یہ کہتی پلا کے لائی ہوں۔ عزادار یہ جملہ سننا تھا کہ مولا سجاد گش کر گئے۔ عزادار نے حسین جب تلیاں ملی گئی، مولا کو ہوش آیا۔ دنیا کہتی مولا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہتا میرے ماں سے اتنا ہی سوال ہے، جب آپ نے بچے کو پانی پلایا تھا بچے کو پانی کی کتنی ضرورت تھی؟ عزادار پھر چیخ مار کے کہتی مولا زیادہ کی ضرورت نہیں تھی، میں نے یوں انگلیوں کو ڈبویا تھا
اور اس بچے کے لبوں پہ رکھ دیا تھا، یہ بچہ سیراب ہو گیا تھا۔ عزاداری یہ جملے سننے تھے، مولا نے منہ پیٹا، رخ کربلا کی طرف منہ کر کے کہا، ہائے اور رباب کے اصغر کی قسمت، اس بچے کو چند پانی کی ضرورت تھی، میرے اصغر نے چند قطرے پانی کے مانگے تھے، ظالم نے پانی نہیں دیا، تیر کا نشان۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مومنین